بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں صبوغ سید، اور ہم کافی دنوں سے کچھ پاکستان کی اہم شخصیات کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ایشو کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، ہماری معاشرت جو ہے ان ایشوز کو ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں، اور بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ پاکستان کے یہ جو افراد ہیں جو اپنی رائے اور اپنی خاص فکر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک صحافیوں کے ساتھ مل کر ایک نشست کی جائے، اور کچھ سوالات ہوں، کچھ جوابات ہوں، ہم بات چیت کے ذریعے وہ چیزیں جہاں پر ہمیں کنفیوژن ہے یا ہمیں واضح معلومات نہیں ہیں، ان پر ہم تبادلہ خیال کر سکیں۔ سلیم صافی صاحب پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی اپنا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، مردان سے ان کا تعلق ہے، اور صحافت کا جو ایک پورا شعبہ ہے اس میں انہوں نے تقریباً اخبارات میں، نیوز ایجنسیز میں، ٹی وی پر کالم کی صورت میں، رپورٹنگ کی صورت میں تو بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ اس سارے پروسیس سے اور سارے مراحل سے گزرے ہوئے آدمی ہیں، تو وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ پوری جو ملیٹنسی تھی اس کو کور کیا، افغانستان کے حوالے سے ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، ان کی بڑی معلومات ہوتی ہیں، اور جب بھی افغانستان میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو پاکستانی میڈیا اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ سلیم صافی اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سلیم صافی صاحب آپ کا۔ تو سلیم صافی صاحب کو میں مائک ان کے حوالے کروں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، آپ کے سوالات جوابات بھی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس گفتگو کو کسی نتیجے کی طرف لے کر جانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ خورشید احمد ندیم صاحب، صبوغ سعید صاحب۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو باقی علم تو کیا کہ خود اس فیلڈ میں بھی مجھ سے کسی بھی حوالے سے کم ہوں۔ کچھ تو بالکل ہمارے اساتذہ ہیں، ان کا درجہ رکھتے ہیں، اگر براہ راست نہیں تو بالواسطہ ہم ان سے ضرور استفادہ کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ میں نے نہ کوئی تیاری بھی کی ہے، میں صرف آپ کے ساتھ اپنے مشاہدات اور تجربات جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں جو ہم سب کو ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ میں کوئی لمبا چوڑا لیکچر دے کے آپ لوگوں کی سمع خراشی کروں، تو جو جتنا بھی ٹائم ہے وہ سوال و جواب میں اور وہ گپ شپ میں ہی گزار لیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو تو وہ میں شاید اس پہ کر سکوں، اور میرے ذہن میں کچھ ہو تو آپ لوگوں سے سیکھ سکوں۔ تو لیکچر کی بجائے میرے خیال میں وہی کر لیتے ہیں۔ ابتدائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ مجھ سے اس کی بہتر جانتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ایک یہ بھی اتنی حقیقت نہیں ہے کہ سوسائٹی جو ہے اسکرین کے ساتھ موو کرتی ہے، بلکہ اکثر اوقات تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اسکرین جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ موو کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا اس وقت اگر دنیا میں اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں جو میڈیا کا مذہب جسے سمجھا جاتا ہے تو وہ ریٹنگ یا پاپولرزم ہے۔ تو وہی ہوتا ہے نا کہ جہاں سے آپ کو زیادہ رسپانس ملتا ہے، جو چیز زیادہ لائک کی جاتی ہے تو میڈیا اس کو فالو کر رہا ہے۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ الٹا، اور پھر سوسائٹی میں کس طرح کی چیزوں کو لائک کرتا ہے، وہی کہ جو سوسائٹی جن خطوط پر استوار ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے جذبات کی شکل میں وہ سامنے آتا ہے، ان کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ اسکرین کے ساتھ اتنی زیادہ موو نہیں کرتی جتنا کہ اسکرین جو ہے آج کل وہ سوسائٹی کے ساتھ موو کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے، کچھ چیزوں میں اسکرین جو ہے وہ سوسائٹی کو اپنے پیچھے لے جاتا ہے، اور کچھ چیزوں میں سوسائٹی جو ہے وہ اسکرین کو اپنے پیچھے لے جاتے ہیں۔ مثلا ماضی میں تو صرف ہمارے اینکرز یا ان کے پروڈیوسر شام کو یہ کرتے تھے کہ جی اندازہ لگائے کس چیز کی ریٹنگ اچھی آئی ہے، کس لیڈر کی ریٹنگ اچھی آتی ہے، کس موضوع کی ریٹنگ اچھی آتی ہے۔ اب تو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شام کو وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ٹویٹر پہ دیکھیں کہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے، تو اس ٹاپ ٹرینڈ کو وہ اپنے شو کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی وہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، وہ سوسائٹی کا اور بالخصوص سوسائٹی کے ینگ طبقے کی
دلچسپی کا آئینہ دار ہوتا ہے، تو ادھر تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ وہ سوسائٹی پہ بھی اسکرین اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں بڑی حد تک اس میں مبالغہ بھی ہے کہ جی 100% جو ہے۔ اچھا، پھر دوسرا جو اصل میں جو اسکرین جس کو فالو کرتا ہے پاکستان جیسے ملک میں، تو وہ تو حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اب تو انڈیا میں بھی لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ کو سوال کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی؟ سوال کی گنجائش ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ جو ہر ملک میں اور ہر سوسائٹی میں طاقت کے الگ الگ مراکز ہوتے ہیں اور منبع ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کسی ایک کو بھی مکمل روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر ہم کو یہ کہیں کہ جی پاکستان میں تو پولیٹیکل لاٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہیں، کچھ نہ کچھ رول جو ہے وہ پولیٹیکل طبقے کا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے، بعض اوقات کمزور ہو جاتی ہے، بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کہ جوڈیشری کا بھی کوئی رول نہیں ہے، نہیں، جوڈیشری کا بھی اپنا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ بعض اوقات وہ بہت زیادہ اسرٹ کر لیتا ہے، بعض اوقات وہ زیادہ آزادی انجوائے کرتا ہے، بعض اوقات وہ اس کی آزادی محدود ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میڈیا کا بھی یہی ہے کہ میڈیا کا بھی بعض اوقات رول بڑا پازیٹیو ہوتا ہے، بعض اوقات نگیٹیو ہوتا ہے، بعض اوقات کم ہوتا ہے، بعض اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ مثلاً جو جوڈیشل مومنٹ میں یا جو افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی تحریک میں جو میڈیا کا یا اسکرین کا جو رول تھا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لحاظ سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ مخالف سمت میں تھا، لیکن وہ بڑا ویزیبل بھی تھا اور وہ بڑا تاریخی بھی تھا۔ تو یہ اس طرح مکمل بلیک اینڈ وائٹ اور اس چیز میں نہیں ہوتی، لیکن مجموعی طور پر آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں سب سے غالب رول جو رہا ہے اور آج کل بھی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ وہ اس حد تک جو ہے سیاست کو بھی انفلوئنس کرتا ہے، وہ اب عدالت کو بھی انفلوئنس کرنے لگا ہے، اور وہ میڈیا کو بھی انفلوئنس کر رہا ہے۔ اور پھر یہ مختلف ممالک میں ہوتا ہے، تو کسی ملک میں زیادہ ہوتا ہے، کسی ملک میں کم ہوتا ہے۔ مثلاً امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، لیکن ہماری طرح کا شاید نہیں ہوگا۔ اور پھر اس میں یہ کہ جو مقابلے کرنے والا یا جو دوسرا طبقہ ہے، مثلاً اگر جوڈیشری کی اپنی کمزوریاں کم ہوں گی اور وہ برتر اخلاقی پوزیشن میں ہوگا، تو اس کو پھر اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی دوسرا ادارہ ہو تو اس کو کم سے کم استعمال کر سکے گا۔ لیکن اگر اس وقت خود اپنی پوزیشن زیادہ کمزور ہو تو پھر وہ ولنریبل ہو جاتا ہے یوز ہونے کے لیے۔ تو اس میں ہمارے میڈیا کے بھی، مثلا جب میڈیا کو وہ رول مل گیا جوڈیشل موومنٹ کے بعد یا اس کے، تو پھر ہمارا میڈیا بھی آپے سے باہر ہو گیا، اور ہم بھی ایک بے انتہا افراط و تفرید کے شکار ہو گئے۔ مالکان کی اپنی چودراہٹ اور ہٹ درمی اور وہ چیزیں فرعونیت اپنے عروج کو پہنچ گئی، پھر اینکرز کے اور ان کی بھی یہ چیزیں عروج کو پہنچ گئی۔ ہم بھی اپنے حد میں نہیں رہے، کوئی جج بننے لگا، کوئی مفتی بننے لگا، کوئی لیڈر بننے لگا، تو ظاہری بات ہے کہ جب ایکسٹریم تک چیزیں چلی جاتی ہیں، پھر دوسرا ہو گیا کہ ہمارا میڈیا تقسیم کا شکار ہو گیا، ایک دوسرے کی ہم پگڑیاں اچارنے لگے۔ کچھ ہماری کمزوریاں تھی بھی، ہم نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے دی، اور وہ ہم نے خود اپنے آپ کو جب کھانے کے لیے ترن والا بنا دیا، تو پھر ہر سوسائٹی میں اس طرح کی قوتیں ہوتی ہیں کہ جو اگر کھانے کے لیے کوئی تیار چیز ملے، ہاں اگر میڈیا میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، میڈیا مضبوط، تو پھر پاکستان کی یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، یہی ادارے ہوں گے، لیکن اس بری طریقے سے پھر اس کو یوز نہیں کیا جا سکے گا۔ نہیں، وہ تو ایک کنسپریسی تھیوریز بھی ہوتی ہیں، اور پھر پاکستان میں ایک رائے ہے بھی یہ کہ اس وقت جنرل کیانی اور جنرل مشرف کے چل رہے تھے اختلافات، یا ایک سٹیج آ جاتا ہے اس طرح کی جب ٹیک اوور کے بعد ملٹری چیف بھی ایک وقت میں پھر خوب اپنے ادارے کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ تو ایک تھیوری ایک یہ ہے کہ شاید جنرل کیانی کی اس وقت سمپتی جو تھی وہ افتخار چودھری کے ساتھ تھی، اور اب جنرل مشرف بھی اس لیے ان کے بڑے مخالف ہے، اور جنرل مشرف کو بھی یہ ابھی الٹیمیٹ اس کا یہ تجزیہ ہے کہ جنرل کیانی نے
مجھے فارغ کرنے میں رول پلے کیا ہے. لیکن ظاہری طور پر جب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آرمی چیف کا وہ پابند ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے DGISI، اور پھر بعد میں اگر وہ آرمی چیف بھی بنے تو معاملات تو ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، یا جو ان کے خلاف ریفرنس کے لیے جو مواد تھا تو وہ بھی DGMI اور باقی آرمی کے لوگوں نے تھی. تو مجموعی طور پر اپنا انسٹیٹیوشن جو تھا وہ جب تک ریٹائر اور فارغ نہیں ہوئے تھے تو وہ تو جنرل مشرف کے ساتھ کھڑا تھا، بلکہ بعد میں تو ہمیں حالات نے بتا دیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو ایک تو یہ تھا کہ اس وقت جو افتخار چودھری نے بھی جو فیصلہ کیا تھا، یعنی میں کوئی افتخار چودھری صاحب کا زیادہ معتقد اور معترف نہیں ہوں، اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اپنی سروس بچانے کے لیے کیا تھا، یا کسی اصول کے تحت کیا تھا، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے سرخیل کو چیلنج کر دیا. اور پھر اس وقت جو پرو اسٹیبلشمنٹ یعنی اس وقت کی جو حکومت تھی، مسلم لیگ، قاف، یہ سارے وہ مشرف کے ساتھ کھڑی تھی، اور انٹی مشرف قوتیں جو تھی وہ افتخار چودھری کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو مجموعی طور پر آپ اگر دیکھیں تو میڈیا کا رول جو تھا وہ اس وقت افتخار چودھری کے حق میں بڑا ایکٹیو اور بڑا ویزیبل تھا. اس لیے میں اس رول کو انٹی اسٹیبلشمنٹ رول سمجھتا ہوں مجموعی طور پر میڈیا کا. نہیں، میرے خیال میں ایک تو یہ نا کہ میڈیا کو ایکٹیوسٹ نہیں بننا چاہیے، میڈیا کو سیاست کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، اور میڈیا کو جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی میں ہی کسی اسٹیٹ کے لیے نیریٹو بناؤں گا یا اس پہ وہ کروں گا. میرے خیال میں میڈیا کا بنیادی کام جو ہے وہ خبر دینا اور تجزیہ کرنا ہے، ٹھیک. لیکن ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ میڈیا ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی ایک کمٹمنٹ تو ہونی چاہیے نا آئین کے ساتھ اور سویلین بالادستی اور اس کے ساتھ. تو وہ اس وقت وہ جو تحریک بنی تھی، اور میرے خیال میں میڈیا نے اس وقت مجموعی طور پر وہی رول پلے کیا. مثلا یہ نہیں تھا کہ کوئی طلعت حسین صاحب یا حامد میر صاحب جا کے وہ کوئی سیاستدان بنے تھے یا باقی اس کے، لیکن اس وقت وہ آئین کے ساتھ اور وہ قانون کے ساتھ کھڑے نظر آئے. اس لیے میں اس رول کو یعنی ایک قابل فخر رول سمجھتا ہوں. ہاں، بعد میں پھر کسی چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، مثلا اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے جو کیا کیا بحالی کے بعد، میرے خیال میں وہ بڑا مایوس کن تھا. کچھ لوگ پہلے یعنی اس معزولی سے پہلے بھی ان کا رول جو تھا وہ بھی انتہائی یعنی ایک لحاظ سے افسوسناک رول تھا ان کا، کوئی وہ تابناک نہیں تھا اتنا، اور اس کے بعد بھی. لیکن بعد میں کسی چیز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اب یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح کوئی کہے کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے وہ کی، تو بعد میں تو شاید پاکستان سے بھی وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی جو کہ اس وقت توقع کی جا رہی تھی. تو کیا ہم یہ کہیں گے قائد اعظم اس کے لیے وہ ملزم ہے کہ جی انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ بہرحال ایک کمٹمنٹ تو آپ کی دو چیزوں کی کمٹمنٹ، دو تین چیزوں کی کمٹمنٹ سے تو کوئی بھی میڈیا نہ آزاد ہو سکتا ہے نہ اس کو آزاد ہونا چاہیے. ایک اپنے ملک کے ساتھ اور ایک اپنے آئین کے ساتھ. نہیں، ایک تو وہ اسٹیٹ ہیڈ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے بنا تھا، ٹھیک ہے، ڈنڈے کی زور پہ بنا تھا. وردی میں تو مانتے تو ہم بہت کچھ ہیں، ہم تو آج کل بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ اس کا معزولی سے پہلے بھی جو رول تھا وہ کوئی قابل قدر رول نہیں تھا، وہ تو افسوسناک رول تھا، اور اس کے بعد بھی. لیکن میں آج اگر کوئی ایکسٹینڈ لوں گا، مثلا آج ایک آئین کی بالادستی یا اس کے، تو آپ میرے اس کی بنیاد پہ آپ تو اس وقت میرے سٹینڈ کو اور میرے موقف کو اور میری اس چیز کو دیکھ کے نا آپ اس کی تائید یا مخالفت کریں گے نا. یہ تو نہیں ہے کہ نہیں سلیم نے فلاں وقت میں یہ غلط کام کیا تھا تو آج اگر وہ ٹھیک بات بھی کر رہے تو میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا. اور دوسرا، وہ صرف دو افراد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اگر آپ اس کو من و عن تسلیم کر لیتے تو اس کا پوری جوڈیشل سسٹم پہ، پورے ملک پہ، پورے سماج پہ، پورے اس چیز پہ اثر پڑنا تھا، اور ان کی بحالی کا بھی پھر آپ کے پورے سیاسی سٹرکچر پہ اثر پڑنا تھا، اور پڑا. یعنی ان کی بحالی نے اور اس مومنٹ نے ہی مشرف کو ہلا دیا.
تو بعض اوقات ایک بندہ یا اس کا کی سروس یا چیز وہ سیمبل بن جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں وہ ایک اوپینین ہے لوگوں کی۔ اچھا صاحب سے معذرت ہے، نہیں وہ تو ہماری پاکستانی سماج کی، ادھر خورشید ندیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ اسپیشلٹی ہے، یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو وہ ہماری سماج کے کچھ المیہ ہیں، مثلا جو اس وقت مہذب معاشرے ہیں یا جو ڈیولپ سوسائٹیز ہے، وہاں پہ اس چیز کو انہوں نے فروغ دیا ہے کہ وہ شخصیت پرستی کے سحر سے بڑی حد تک باہر نکل آئے ہیں، اور ایک زندہ سوسائٹی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ شخصیت پرستی کے شکار وہ سوسائٹی نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک بندے کے کردار کو یا ان کی بات کے وزن کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ چیز ہے کہ جس طرح ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے، تو لیڈرز بھی ہم نے اس بنیاد پہ چنے ہوئے ہیں، بس میں جس لیڈر کو لائک کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، تو میں پھر اس سے یہ تسلیم ہی نہیں کرتا کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اور جس کو میں ڈس لائک کرتا ہوں تو پھر میں یہ ذہن میں ہی نہیں لاتا کہ بھئی کوئی وہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے یا اس کا کوئی قدم اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہی چیز ہمارے میڈیا میں بھی آ گئی ہے کہ بھئی جس اینکر کو یا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کی ہر غلط کام کو بھی آپ اس کے لیے کوئی توجیہ اور کوئی وہ پیش کریں گے، اور جس کو آپ ڈس لائک کرتے ہیں تو آپ نے پہلے سے ان کی ہر بات کے بارے میں اوپینین قائم کی ہوتی ہے۔ اچھا اس میں بدقسمتی سے ہم لوگوں نے بھی خود لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے جواز اور مواد دے دیا ہے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ بھی وہ پارٹی بن گئے ہیں۔ مثلا ہونا یہ چاہیے کہ اینکر یا جرنلسٹ وہ ایشو کی بنیاد پہ سپورٹ یا اپوز کرے کسی بات کو، لیکن ہمارے ہاں ہم نے یہ ایک چیز نکالی ہوئی کہ نہیں، میں اس گروپ کا حامی ہوں تو پھر وہ جو کچھ بھی کرے میں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، میں اس گروپ کا یا اس لیڈر کا مخالف ہوں تو وہ جو کچھ بھی کرے تو میں نے اس کو اپوز کرنا ہے۔ تو ایک تو ہم میڈیا والوں نے خود بھی اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کر لیا ہے، اور بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اگر نواز شریف کے حامی ہیں تو نواز شریف غلط کرے یا ٹھیک کرے وہ روزانہ اس کے لیے، تو اس کے بارے میں وہ لوگوں کی رائے ٹھیک ہے، پھر ان کو حق بنتا ہے کہ بھئی وہ اس کی بات سنے بغیر پہلے سے رائے قائم کرے۔ تو کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کیا ہے، لیکن صحیح رویہ اینکر یا اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایشو کی بنیاد پہ اداروں کے مابین بھی اگر کسی ادارے کا ایک ایشو ٹھیک ہے اور اس کے دل کو لگتی ہے، اس کو وہ اصولی نظر آتا ہے، تو وہ کسی بھی ادارے کا ہو یا کسی بھی فرد کا وہ اس کو سپورٹ کر لے۔ جو آپ کو آئین سے متصادم لگے، جو آپ کو قومی مفاد سے خلاف لگے، وہ آپ کو سوسائٹی کے مفاد سے خلاف لگے، تو وہ آپ کے محبوب ادارے یا محبوب لیڈر کا بھی ہو تو اس کو پھر اپوز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں بدقسمتی وہ کس کا وہ ہے کہ بعض لوگ دلیل سن کے رائے قائم کرتے ہیں اور بعض لوگ رائے قائم کر کے دلیل تلاش کرتے ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی سے ہمارے ہاں میڈیا میں بھی اور سوسائٹی میں بھی یہ رجحان زیادہ ہے کہ ہم رائے پہلے سے بنا دیتے ہیں اور دلیل بعد میں تلاش کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک پنجابی جو ہے وہ اپنے پنجابیوں کے ساتھ زیادہ ریلیکس فیل کرے گا، ایک پختونوں کے ساتھ زیادہ ریلیکس فیل کرے گا۔ مثلا یا میرے پاس اگر جاب کی کوئی اپرچونٹی آ جائے تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں کوئی تعصب اور اس کی بات نہیں کہ میں پہلے اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، اپنے اس کے بندے کو کوشش کروں گا کہ میں اس کو وہ کر لوں۔ اور اگر آپ صرف اس بارڈر سے نکل جائیں نا، مثلا اب یہاں پاکستان میں ہم پختون بڑا اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن بارڈر کے اس پار آپ جائیں تو ادھر پختون اکثریت کی بنیاد پہ ہم نے بالکل یہ مستقل قاعدہ بنا دیا ہے کہ نہیں بھائی جو پریزیڈنٹ ہوگا اس کو پختون ہی ہونا چاہیے، اور وہاں پہ اکثریت ہونے کا یہ فائدہ پھر وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیزیں پاکستان میں بھی ہیں، اور ادھر یہ بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے پنجاب کا ٹرم استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میڈیا کا بنیادی طور پر ابھی تک جو مرکز اور سینٹر تھا وہ کراچی تھا، ابھی گریجولی میڈیا جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے اسلام آباد اور لاہور کی طرف، اور اردو سپیکنگ کا وہ تھا، یا ہمارے ادھر ہم اپنے لوکل سطح پہ ایک اور چیز وہ کرتے تھے، جب خصوصاً میں جب پشاور میں آیا تو حالانکہ وہ بیچارے اقلیت میں تھے
جو ہند کو اسپیکنگ لوگ تھے، لیکن وہ شہری لوگ تھے، تو ان کو اخبار سے اور ان چیزوں سے زیادہ واسطہ پڑا تھا. تو ادھر یہ چیز تھی کہ یار یہاں میڈیا پہ سارا جو ہے وہ ہند کو اسپیکنگ کا قبضہ ہے اور پشتونوں کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی. اور یہ جب پھر ہمارے پختونوں میں وہ رجحان شروع ہو گیا تو اب ظاہری بات ہے آبادی کے تناسب سے ان کا وہ غلبہ ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات لوگ اپنی کمزوریوں اور نااہلیوں کے لیے اس چیز کو ایکسکیوز بناتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ایک نیچرل چیز ہے. وہ کسی بھی قوم کو، میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے دفتر میں پختون زیادہ آتے ہیں، اوپر حامد میر صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کے دفتر میں لاہور کے لوگ زیادہ آئیں گے، جہاں وہ پڑھے ہیں، ان کے دوست ہوں گے، باقی وہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا ایک مشکل وہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد ہر نئے بندے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا اسٹیٹس کو کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اجارہ داری ہو، نئے لوگ اس میں نہ آئے. تو وہ صرف نئے پختون کو یا نئے گلگت بلتستان والے کو یا نئے بلوچ کو یہ نہیں ہے کہ ان کا رستہ روکتے ہیں، وہ نئے پنجابی کا بھی رستہ روکتے ہیں، نئے سرائیکی کا بھی رستہ روکتے ہیں، نئے اس کا بھی رستہ روکتے ہیں، یا جو لک پولنگ ہوتی ہے، سازشیں ہوتی ہیں. لیکن وہ پختون زیادہ یہ محسوس کرتے کہ شاید میرے ساتھ یہ پختون ہونے کے ناطے ہو رہا ہے. وہ بلوچ یہ محسوس کرتے کہ شاید میرے ساتھ یہ بلوچ ہونے کے ناطے ہو رہا ہے. اور پھر اگر آپ ادھر جا کے دیکھیں بھی، مثلا میں خود یہاں پہ جو آیا ہوں تو میرا یہ تھا کہ ایک تو میرے فیملی کا کوئی نہیں تھا جرنلزم میں. میرے والد صاحب ایک زمیندار اور کسان ٹائپ آدمی تھے. میں آیا بھی دیہاتی علاقے سے تھا. پھر میرے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہوئی کہ جو لیفٹسٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو جماعتی ہے اور مذہبی جنونی ہے، اور جو رائٹسٹ تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے اور امریکی ایجنٹ بن گیا ہے اور فلاں بن گیا. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ مزاحمت ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اس کا ہر انسان کو کسی نہ کسی لیول پہ وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن میں آج بھی جب تجزیہ کرتا ہوں تو میری زیادہ لک پولنگ یا میرے ساتھ زیادہ حسد جو ہے وہ پہلے پشاور میں اور اپنے پختونوں نے کی ہے. جو الزامات کا وہ بھی ہے نا، تو وہ زیادہ تر ادھر سے اوریجنیٹ ہوئی ہے اور پھر یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے لوگوں نے وہ بائے کیے. تو میں ان سب کچھ کے باوجود بھی یہ نہیں سمجھتا کہ لینگویج کی بنیاد پہ یا کسی اس چیز کی بنیاد پہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ میڈیا کا ٹائپ لوگوں کا رستہ روکتی ہیں. ٹھیک ہے، جو نکمے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر امریکہ میں بھی ہو نا تو ادھر بھی آپ جائیں، اب آپ کو جو ہے شام کو نیو یارک کی گھڑی میں بہت سارے وہ نکمے اور بلیک وہ ملیں گے اور وہ بھی اس کا فریاد کرتے ہیں. میں ایک مرتبہ سیاٹل میں گیا، وہ جو واشنگٹن اسٹیٹ ہے ان کا وہ دوسری سائڈ پہ، تو ادھر ان کے یہ ریڈ انڈین قبائل ہیں. تو ان کے وہ لیڈر سے ہماری بات ہوئی، وہ بالکل اسی طرح فریاد کر رہے تھے جس طرح ہمارے ہاں یہ محروم علاقوں کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک، ہاں البتہ جب آپ محنت کریں، جب آپ کوشش کریں، تو میری آج بھی یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ سازشیں، یہ تعصبات اور یہ سب چیزیں آپ کا رستہ نہیں روک سکتی. تو جی، اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ فطری ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو یہ شکل دے دیتے ہیں. تو اس جرنلسٹ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ بھی اینکر بنے. نہیں، پاکستان میں کتنے جرنلسٹ ہوں گے؟ نہیں اندازاً ہاں 10,000 کے قریب ہوں گے نا. اچھا اچھا، اس میں کتنے پرسنٹ نکالے گئے ہیں اندازاً؟ یعنی 30% نا. اینکرز کتنے ہیں ٹوٹل؟ ابھی تک کتنے نکالے گئے؟ نصرت جاوید، طلعت حسین، متی اللہ جان. اگر پرسنٹیج نکالے تو رپورٹر سے زیادہ ہے. یعنی 200 کا پرسنٹیج نکالیں اور ادھر جو ہے اتنے ہزار میں جو ہے تو وہ اچھا جو باقی رہے ہیں ان کی بھی حالت پوچھے نا ان سے.
نہیں یہ چیز ہے، یہ دیکھیں پاکستانی میڈیا کا یہ المیہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلے یہ اونر اور ورکر میں ایک تقسیم ہو گیا کہ وہ ایک دوسرا طبقہ ہے، ہم دوسرا طبقہ ہے، ان کے اور ہمارے مفادات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں پہ یہ مصیبت کر لی کہ ایڈیٹر الگ ایک طبقہ ہو گیا، اینکرز ایک الگ مخلوق ہو گئی، رپورٹرز ایک الگ مخلوق ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تقسیم بھی ہو گئی۔ پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سے بھی بڑا ایک عالم یہ ہو کہ ہم میڈیا آرگنائزیشن جس طرح مالکان کے مفادات کی بنیاد پہ وہ آر وائی ایک طرف چلا گیا، جیو دوسری طرف چلا گیا، وہ تیسری طرف چلا گیا، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال بھی ہونے لگے۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو جرنلسٹ تنظیمیں ہیں ان میں بھی گروپ بندی ہیں، ٹھیک۔ تو اس کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے، تو پہلے تو جو ورکرز کی تنظیم ہے وہ اپنا اختلاف ختم کر لے، پھر اینکرز کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں تو ہوتی۔ اچھا اگر اب یہ نہ ہو تو کسی اور شکل میں ہوگی، مثلا ماضی میں لیفٹ اور رائٹ اور اس کی اچھی تقسیم تھی، وہ نظریاتی بنیادوں پہ تقسیم تھی۔ اینکر کا کام بنیادی طور پر تفریح ڈالنا ہے، وہ قانی صاحب ایک تو یہ نا کہ جن ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جہاں صحافت میں بھی یہ تقسیم ہے، تو آپ اگر دیکھیں تو ان کے نظام سیاست، نظام حکومت اور اس کی سوسائٹی میں بھی وہ یہ جو تخصیص کا اور اسپیشلائزیشن کا عمل ہے وہ ادھر موجود ہے۔ مثلا ادھر ڈاکٹر ہوگا تو ڈاکٹر جو ہے وہ پھر اپنے طب سے ہی تعلق رکھے گا اور کسی اور ادھر ادھر سیاست اور ان چیزوں میں نہیں کرے گا۔ وہ اگر جنرل ہے تو صرف اپنے اس سے کام رکھے گا۔ اب پاکستان میں تو ادھر بھی ایک جنرل ہوتے ہیں، وہ حکومت بھی چلا لیتے ہیں، سیاست بھی کر لیتا ہے، معیشت بھی وہ چلا رہا ہوتا ہے، صحافت بھی وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک مجموعی طور پر یہ جو ہر فن مولا ہونے کا رجحان ہے یہ زیادہ ہے۔ مولوی آ کے سیاست بھی کرتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ اب اس روز ہم یہ پلڈیٹ کا وہ ایک ٹریننگ کر رہے ہیں، تو یہ جو نئے پولیٹیشین ہیں ان کے لیے انٹرویو کر رہے تھے، تو تین اس میں مثلا ایمرجنگ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا کہ ان کو ٹکٹ، تو اس میں تین لوگ ایسے تھے کہ جو اس وقت سرونگ میڈیکل ڈاکٹر ہے سرکاری اسپتالوں میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ تو صوبائی اسمبلی کا الیکشن یا وہ تو کیسے، تو آپ یہ چھوڑیں گے؟ تو ایک تو ادھر بھی یہ نہیں ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ صحافت ہمارا یہ تو کوئی ارادے اور منصوبے کے تحت بننے والی یعنی گرو کرنے والی اسی طرح کی صحافت نہیں ہے۔ مثلا اب زیادہ تر جو چینلز ہیں تو یہ شاید دنیا کا واحد ملک تھا کہ جہاں پہ چینلز پہلے سے آ گئے اور اس کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی یہ پیمرا وغیرہ بعد میں بنے، ٹھیک۔ پھر وہ بھی کوئی ہمارے پاس اسکلڈ لوگ نہیں تھے۔ مثلا میں اپنی آپ کو بتاؤں کہ جس دن میں پہلے کیمرے کے سامنے بیٹھ رہا تھا بطور اینکر، تو اس سے پہلے نہ میں نے کوئی کیمرہ آپریٹ کیا تھا، نہ میں نے کوئی ٹریننگ لی تھی، میں کسی پروگرام میں بطور پارٹیسپینٹ بھی اس سے پہلے نہیں بیٹھا تھا، بس آ کے جو ہے بس شروع کر دیا اپنے طریقے سے، اپنے دیہاتی انداز میں۔ اسی طرح کوئی پرنٹ میڈیا سے آ گیا، پھر کوئی میڈیکل سے آ گیا، کوئی اس سے آ گیا۔ تو ایک تو وہ چیز، پھر مالکان بھی وہاں پہ صرف جرنلسٹ نہیں رہے، بلکہ کوئی ایک شعبے کا ہے، کوئی دوسرے شعبے کا ہے، یہ بزنس کر رہے، وہ کر رہے، اور وہ اپنے بزنس کے پروٹیکشن کے لیے اس نے یہاں پہ چینل کھول دیے۔ پھر مالکان نے آ کے وہ ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشن کو بھی بند کر دیا، یعنی عملاً بند کر دیا، کیونکہ وہ خود ایڈیٹر کے اختیارات وہ استعمال کرنے لگے۔ اچھا پھر ہم نے تو ایک دوسری انتہا کر دی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اکانومی کے اپنے اسپیشلسٹ بنتے یا اپنے جرنلسٹ ہوتے، ان کے ایجوکیشن کے اپنے ہوتے، اور پہلے ایک اخباروں میں ہوتا تھا کسی حد تک، لیکن یہاں تو ایک ہے کہ ایک بندہ ہے وہ صبح مارننگ شو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شادیاں کراتا ہے، نکاحیں پڑھاتا ہے، وہ باقی ساری کرتا ہے، شام کو جو ہے پھر وہ مذہبی پروگرام کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر رات کو وہی جو ہے انٹرٹینمنٹ کا یا کرکٹ کا وہ شو ہوسٹ کرتا ہے، اگلے دن کسی پروگرام میں وہ دفاعی تجزیہ نگار کے طور پر بیٹھا ہوتا ہے۔ تو وہ بدقسمتی سے ہم نے تو ادھر الٹ سمت سفر کیا کہ ایک بندہ، اب مجھے خود یاد پڑتا ہے، میں کوئی پچھلے سال نہیں، اس سے پچھلے سال
تو بجٹ والے دن میں افغانستان میں تھا. تو میں جب ادھر لینڈ کے تو مجھ سے 2-3 ٹاک شوز کے لیے نا وہ لوگ ٹائم مانگ رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار میں اکانومی کو نہیں سمجھتا تو میں کیسے. وہ کہتے نہیں آج جنرل سی باتیں تو آپ کر لیں گے نا. میں نے ان سے کہا کہ یار آج وہ جنرل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بجٹ سپیچ بھی نہیں سنی ہے, میں وہ کابل میں تھا. تو وہ یہ بہرحال بدقسمتی ہے کہ جو تخصیص کا اور اسپیشلائزیشن کا معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں ملک میں باقی شعبوں میں بھی کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہیں, اور میڈیا میں بھی نہیں. لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے, جب اس کے برے نتائج ہم بھگت لیں گے مزید تو پھر ہونی تو چاہیے. لیکن یہ المیہ ہے, اور وہ المیہ کیونکہ ادھر ایک ایک منٹ کے لیے ایک چینل کا دوسرے چینل سے مقابلہ ہے بزنس کا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ثانیہ اور شعیب کی شادی ہو رہی تھی نا, تو اس دن دیر میں دھماکہ ہو گیا. تو وہ سارے چینلوں پہ یہی چیز لگی ہوئی تھی, ہمارے چینل پہ بھی جی کہ آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایسا جوڑا پہنا ہوا ہے, شعیب یہ کر رہے. تو دیر میں اگر آپ کو یاد ہو تو این پی کے جلسے میں دھماکہ ہو گیا اور اس میں 20-25 لوگ شہید ہو گئے. تو وہ جیو نے تھوڑی دیر کے لیے خبر دے دی اور پھر وہ معاملہ شروع ہو گیا. تو میں نے بڑے غصے میں آ کے, وہ ہمارا بھی تو کبھی کبھی جو ہے بس پٹھان بن جاتے ہیں, تو میں نے سیدھا میر شکیل صاحب کو فون کیا اور میں نے الفاظ میرے یہی تھے کہ جی کیوں ہمارے یہ پٹھان آپ لوگوں کو انسان نظر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کیوں. میں نے کہا جی ادھر اتنے لوگ مر گئے اور 2 منٹ کے لیے اس کو کٹ کیا. اب اس میں ایک فطری چیز بھی تھی کیونکہ دیر تھا, کراچی لاہور یا پشاور اسلام آباد نہیں تھا, تو ڈی سی جی نے فوراً فوٹیجز بھی, کیونکہ ٹی وی کی یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی فوٹیجز آپ کے پاس ہو. تو انہوں نے کہا اچھا میں تو باہر ہوں ملک سے, میں ان کو بتاتا ہوں کہ وہ کہ تو جو ہمارا جو بندہ ریٹنگ اور ان چیزوں کو اس وقت مانیٹر کر رہا تھا, تو اس نے مجھے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ سر کیا کریں, اس کو اسکرین سے اتارتے ہیں تو سارے لوگ جو ہے وہ اے آر وائی یا اس کی جس طرف وہ چل رہے ہوتے ادھر چلے, اس کو پھر اسکرین پہ چڑھا لیتے, سارا ویورشپ جیو کی طرف آ جاتا ہے. تو بدقسمتی سے قوم کا ٹیسٹ بھی اتنا خراب ہوا ہے, اتنا ذوق ہر چیز. اور یہ صرف اس میں نہیں ہے, آپ یار میوزک میں ہمارا ٹیسٹ دیکھیں, یہ جو آج کل ہماری جو پاپ میوزک ہے نا اس کی شاعری دیکھیں, وہ کوئی سننے والی اس کی ہے. آپ ڈریس میں ہمارا ٹیسٹ دیکھیں. پھر وہ بنیادی سوال یار وہ ایک منٹ پلیز یہ کریں گے, عاصم صاحب سوال کریں. اچھا آپ اس وقت تو یہ چینلز نہیں تھے نا, ٹھیک ہے. جب ہمارے لوگوں نے غلام علی اور مہدی حسن اور ان لوگوں کی اس کی بجائے جو ہے نا یہ والی چیزیں شروع کر دی, میرا دل نہیں اویلیبل اور فلاں یہ اس طرح کی, تو سب چیزیں جو ہے نا ان کو الزام دینا. یا پاکستان میں لوگ کہتے تھے کہ جی پاکستان میں انتہا پسندی, اور اس کو بھی جو ہے نا ایک بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ زیر بحث ہوتی ہے زیادہ, تو اس کی طرف تنقید بھی زیادہ ہوتا ہے. اب تو وہ ٹیررزم اور اس کے بارے میں تو میں ان سے کہتا تھا کہ یار یہ ساری چیزیں زیادہ تو ٹرائبل ایریاز میں ہیں, ادھر تو نہ جیو دیکھا جاتا تھا, نہ ابھی بھی نہیں دیکھا جاتا, نہ آر وائی دیکھا جاتا تھا, بلکہ ہمارے پی ٹی وی کے سگنلز بھی نہیں جاتے تھے. تو ایسا بھی نہیں ہے, یا پھر یہ کہ یہ چیزیں نہیں تھی. دیکھیں وہ خورشید ندیم صاحب اس کو بہتر بنا کہ قوم کی بنیادی تربیت کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں. ایک تو میڈیا سے بھی لیڈر کا اور استاد کا اور اس کا توقع کرنا, یہ جو ہم نے کچھ زیادہ توقعات وابستہ, پہلے تو ہم خود اس کو زیادہ رول دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ٹیچر کا رول بھی آپ پلے کریں, عالم کا رول بھی آپ پلے کریں, لیڈر کا رول بھی آپ پلے کریں. تو بیسیکلی قوم کی تربیت ان کا ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی, ہم ہیں مزدور. مثلا میں تو سیاست میں ناکام ہو کے, اور مجھے احساس ہو گیا کہ میں سیاست نہیں کر سکتا اپنے مالی حالات یا اس کی وجہ سے. اگر مجھے قوم کی رہنمائی کی صلاحیت ہوتی تو میں ادھر وہ کرتا نا, تو میں تو مزدوری کے لیے ادھر آ گیا تھا. اچھا پھر وہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو یہاں توقع سے زیادہ ہمیں عزت مل گئی, توقع سے زیادہ وہ چیزیں مل گئی, تو ٹھیک ہے مجھے اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے, لیکن مجھ سے وہ رول کرنا, مثلا یہ سب چیزیں نہیں تھی. میں ابھی آپ لوگوں کو ایک معافی چاہتا ہوں, یہ بہنیں بھی ہماری بیٹھی ہوئی ہیں,
لیکن میں ماضی میں یہ کرتا تھا کہ اس قوم کے ذہنی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے آپ یہ جو بس اڈوں پہ جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں، دیکھیے ادھر کوئی دکھاوے کی چیز بھی نہیں ہوتی. انسان دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے نا. باہر بہت ساری چیزیں ہم مجبوری سے کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ادھر ایک آپ ہوتے ہیں، ایک آپ کا خدا ہوتا ہے. اس کی دیواروں پہ آپ لکھائی وہ دیکھ لیں کیا چیزیں لکھی ہوتی ہے کہ اس قوم کے ذہنوں میں کتنا گند بھرا ہوا ہے. تو میں پہلے وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں سال میں ایک مرتبہ اسی طرح 2-3 بس اڈوں میں ادھر چلا جاتا تھا کہ میری قوم کی ذہنی سطح کیا ہے. اب میں سوشل میڈیا دیکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی اس کا اظہار کا طریقہ جو ہے آپ کا بدل دیا ہے. لیکن کیا آپ کی سوسائٹی میں بہت سارے جگہوں پہ جدھر یہ ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں بھی ہیں، بہت ساری چیزوں میں ہمارا ذوق جو تھا، یہ جو آپ انتہا پسندی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں انجیکٹ ہوئی ہے، اس وقت تو یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اس وقت اخبار کا بھی اس طرح نہیں تھا. تو بیسیکلی یہ تو آپ کے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا ریفلیکشن ہوتا ہے. ورنہ انڈیا میں بھی اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا ان کی میڈیا کی کیا صورتحال ہے. لیکن ادھر تو کبھی یہ میڈیا جمہوریت کو ڈیریل کرنے کا باعث نہیں بن سکا. اوور آل سوسائٹی میں میڈیا کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اچھا، بعض باتیں ٹھیک بھی ہیں اور بعض باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ضروری بھی ہیں. جیسے ابھی آپ کو ایک فارن منسٹر کے طور پر بھی ڈیل کیا جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کے لیڈر کے طور پر بھی ڈیل کیا جا رہا ہے، تو اللہ بہت نے سی چیزیں تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ مطلب اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کو لوگوں نے دیکھنا کم کر دیا. لوگ اب بہت کم دیکھتے ہیں، یہاں بھی کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اچھی کیا بات ہے. مالکان کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ ان ٹی وی چینلز کو اتنا جلدی لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور ان پر جو عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایڈیٹر کا جو رول ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اب صحافت کے لیے بھی ایک ایشو یہ بن گیا ہے کہ پہلے ہمیں یاد ہے وہ جو احسان حقانی صاحب بات کر رہے تھے تو جیو پر ہی چلتی تھی، جیو صحت بھی، خوشخبری بھی چلتی تھی، بہت سے سیگمنٹ چلا کرتے تھے. اب مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کو رپورٹر بھیجنا پڑتا ہے کسی جگہ پر، اس پہ بڑا خرچہ آتا ہے. میڈیا پیسے تو بہت زیادہ کماتا ہے لیکن رپورٹر پہ اب خرچ نہیں کر رہا، اس کو وہاں مارکیٹ میں یا فیلڈ میں نہیں بھیجتا یا ایونٹ پر نہیں بھیجتا، اور وہ 4 گھنٹے کی ایک پوری سکرین چلا دیتا ہے، کسی کی پریس کانفرنس کی، کسی کی. تو کیا وہاں پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں واپس آنا چاہیے اور خبر جس کی ضرورت ہر انسان کو بہرحال ہے تو دوبارہ ہم وہاں سے سٹارٹ کریں؟ دیکھیے ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ وہ رجحانات عالمی سطح پہ ہیں. مثلا اس وقت امریکہ میں بھی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. برطانیہ میں خصوصاً بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے. پھر اخباری صنعت جو ہے وہ بھی دنیا میں ہر جگہ پہ، کیونکہ وہ اس چیز نے وہ سب کچھ چینج کر لیا کہ وہ آگے. اب پہلے یہ تھا کہ انٹرنیٹ پہ وہ اخبار آ رہا ہے، اب اس سے جو ہے آ کے میرے پاس ہر منٹ کی وہ موبائل پہ آ رہی ہے، تو اس کے لیے میں اخبار کیوں لے لوں. پھر ایڈورٹیزمنٹ کا کل تک اگر آپ تبدیلی نام کا بھی ہوتا تھا تو آپ کو ایک اخبار کے ناز نخرے اٹھا کے ادھر اپنا اشتہار شائع کروانا ہوتا تھا. اب اگر آپ کا ٹھیک ٹھاک بزنس بھی ہے تو آپ اخبار کے پاس کیوں جائے، آپ خود نیٹ پہ اور یوٹیوب پہ اپنی پبلسٹی کیوں نہ کرا دے. تو ایک تو مجموعی طور پر جو ہے ان چیزوں نے میڈیا کو ہر جگہ پہ متاثر کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے. اچھا، اس کے لیے یہ جو میڈیا میں افراط و تفریط زیادہ آ گیا، پھر میڈیا نے اپنے سروائیول کے لیے ذرائع ڈھونڈنے تھے. جب باقاعدہ بزنس اصولوں پہ نہیں ہو رہے تھے تو باہر کی دنیا میں اس کا دوسرا طریقہ ہوگا کہ کوئی ایک لابی کے ساتھ مل گیا کہ اس سے سپورٹ لے لے، کوئی دوسرے کے ساتھ مل گیا، کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں اس نے اپنے لیے فائنانسر پیدا کیے، یا پھر کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ خود آ گئے میڈیا میں. تو یہ تو وہاں پہ ہیں. ادھر جو پاکستان میں ہوا تو پاکستان میں بھی ایک تو میڈیا کے اپنے جرائم تھے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، مالکان نے کیے، اینکرز نے کیے، کہ جس کی اس وقت ان کو سزا بھی بھگتنی پڑ رہی ہے، اور جو قوم کی طرف سے وہ ہمدردی اور محبت تھی اس میں بھی کمی آ گئی ہے. دوسرا، کچھ چیزیں یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے کہ مثلاً ایک تو ہر چیز کا جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ٹاک شوز، اور یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی سوائے ہمارے یہ 2-3 ملکوں کے نا، کہ آپ شام کو آ کے 3 مخالف پارٹیوں کے لوگ بٹھائیں، وہی سیاستدان ہیں، ان کے ساتھ آپ خارجہ پالیسی کا ایشو ہے تو بھی ان تینوں کو لڑائیں، اکانومی کا ایشو ہے تو بھی ان کو لڑائیں، باقی اس کا بھی ہے. باقی دنیا میں ایکسپرٹ بلائے جاتے ہیں اور سیاستدان
صرف اور صرف اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے بلائے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ شیخ رشید کو بٹھا کے ان کے ساتھ جو ہے ہر چیز پہ بات کریں، دوسروں کی سیاست پہ بھی اس سے تبصرہ کروائیں. تو یہ چیز ایک تو یہ کہ اس نے ایک فطری موت مرنا ہی ہے کسی نہ کسی وقت. اب اس میں کمی آئی ہوگی اور لوگ پہلے شروع میں انجوائے کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، بعد میں لوگ فرسٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں، ان پہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے. تو ایک تو وہ فطری عمل بھی ہوا. دوسرا ایک یہ ہو گیا کہ کیک کا سائز، ظاہری بات ہے پاکستان کی اکانومی اتنی بڑی تو نہیں ہے، اور اس حد تک جو ہے وہ حکومت کا عذر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. اب پہلے وہی اشتہار جو تھا اس اکانومی کا وہ 3-4 چینلوں میں تقسیم ہو رہا تھا، اب وہ آگے 100 کے قریب آ گئے، تو ان کے لیے تو حصہ بہت کم رہ گیا. تیسرا جو ایڈورٹائزر ہے اس کے پاس بھی دیگر ذرائع آ گئے، انٹرنیٹ اور اس کی صورت میں، تو یہ وہ بھی مل گئیں. پھر ابھی یہ جو گورنمنٹ اشتہارات کا معاملہ آ گیا کہ اس کو یا کم کر دیا یا اس کا ریٹ کم ہو گیا. پھر یہ بھی پلاننگ نہیں ہوئی کہ پاکستان میں تو جس شعبے میں لوگوں کو اٹریکشن نظر آ جاتی ہے تو ساری ینگ جنریشن اس کی طرف امڑ آتی ہے. کسی زمانے میں کمپیوٹر سائنس کا ہو گیا تو ہر بندہ کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے. پھر اس دوران انہوں نے دیکھا، حالانکہ میڈیا میں تو آج بھی یا آج سے 5-6 سال پہلے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹرز کو نہ تنخواہ ملتی تھی نہ اور کچھ ملتا تھا، لیکن وہ سامنے صرف یہ چند اینکرز کی لوگ اس کو دیکھتے تھے کہ یار یہ تو بڑا اٹریکٹیو فیلڈ ہے، تو سارے لوگ ادھر آ گئے. تو ادھر بھی بہتات ہو گیا، یعنی مالکان کے پاس چوائسز بہت ہو گئے کہ پہلے اگر ان کے پاس کام کے لیے ایک بندہ بھی نہیں تھا تو وہ ہم جیسے ان پڑھوں کو بھی لے لیتے، ان پہ گزارا کر لے. اب ان کے سامنے سینکڑوں کڑے ہوئے ہیں تو وہ کم سے کم ٹرمز پہ جو آئے گا تو اس کو ساتھ لے گا. تو یہ چیزیں بھی ہو گئی. تو جہاں تک اس کا وہ ہے تو ہاں ظاہری بات ہے کہ مالکان اس وقت احساس ان کو اس لیے ہو چکا ہوگا کہ اس وقت مالکان شدید پریشانی سے دوچار ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت اینکر اور رپورٹر سے زیادہ کرائسس کے شکار خود مالکان بھی ہے. ان کا دوسرا لیول ہوگا، ان کا اربوں کا معاملہ ہوگا، رپورٹر کا ہزاروں کا ہوتا ہے، اینکر کا لاکھوں کا وہ ہوتا ہے، لیکن کرائسس کے شکار سب ہیں. ہاں اس کا کوئی وہ وے آؤٹ نکال سکیں گے یا کوئی اصلاح ہو سکے گی، مجھے فوری طور پر اس کی کوئی توقع نہیں ہے. اچھا ایک اور سوال صاحب سے میں تھوڑا سا کروں گا. آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ نے کئی ایشوز کو پروگرام کے ایکسپرٹس کو بھی آپ نے بلایا اور آپ نے ینگ ٹیلنٹ بھی متعارف کرایا پاکستان میں. صاحب نے ایک دفعہ اس طرح بھی کیا تھا کہ کچھ مقامی زبانوں کے شعراء کو اکٹھا کیا اور پورے پاکستان سے ان کو بلا کے ان کے ساتھ پروگرام کیا، اور یہ ٹوٹلی ایک نئی چیز تھی. لیکن مجھے یاد ہے کہ اس پروگرام کو ابھی بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا جو نیو ٹیلنٹ انہوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے شاعری کر رہے ہیں، بڑے موٹیویشن اسپیکر ہیں، ان کو بلایا، ان کے ساتھ بڑی اچھی گپ شپ لگائی اور ان پروگراموں کی ریٹنگ بھی بہت زیادہ آئی. مجھے لگتا ہے کہ صاحب کے شاید جو پولیٹیکل شو ہیں ان کی ریٹنگ اتنی زیادہ نہیں آئی جتنی ان پروگراموں کی آئی. کیونکہ میں آج صبح دیکھ رہا تھا، وہ ایک بچی کے ساتھ ان کا تھا، وہ 50 لاکھ سے اوپر کسی ایک جگہ سے شیئرنگ ہوئی تھی اس کی فیس بک کے اوپر. تو صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ، اگر آپ یہ نیو ٹیلنٹ متعارف کروائیں یا اس طرح کی چیزوں کو سامنے لے کر آئیں، سماجی ایشوز پہ کام کریں، تو ان کو بھی لوگ دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں بعض اوقات آپ ٹیلنٹ کو ڈھونڈنے میں تھوڑا سا کہیں یا آپ کو نظر نہیں آتا یا کوئی کمی ہو جاتی ہے، اور آپ صرف اس وجہ سے کہ یہ پولیٹیکل شو ہے جلدی ہو جائے گا اور جلدی نکل جائے گا تو اس کو کر لیتے ہیں؟ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک تو ایسا ہے کہ بہت کافی پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے اور بہت سارے ایسے شعبے بھی ہیں ان کے اندر گنجائش بھی ہے، اور ان موضوعات میں لوگوں کی دلچسپی ہے بھی اور ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے تو کسی حد تک، یعنی 100% نہیں لیکن کسی حد تک، اور یہ ہم اپنے مالکان سے یا اپنے سینئر سے یہ بات کرتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جب ریٹنگ کے اس سے مکمل طور پر آزاد بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ساتھ تھوڑا بہت ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے ذوق کو بدلیں، اور اس کے لیے پہلے کچھ پرائس پے کرنا پڑتا ہے. تو یہ جن پروگراموں کی آپ نے مثال لی تو میں اپنے تئیں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے تجربات کرتا رہتا ہوں کہ روٹین سے ہٹ کے، اس میں کچھ کا بڑا پازیٹیو رزلٹ سامنے آ جاتا ہے، کچھ کا بہت زیادہ مایوس کن بھی. مثلا میں نے خود
اپنے اس پورے کیریئر میں جس پروگرام پہ سب سے زیادہ محنت کی تھی، یعنی 3-4 مہینے ہم نے اس کے لیے تیاری کی اور ہوم ورک کیا، وہ ایجوکیشن اور اس سے متعلق تھا، تو اس کی ریٹنگ بالکل زمین پہ گری ہوئی تھی. لیکن کچھ اس طرح بھی، جس طرح آپ نے اس بچی کا ذکر کیا کہ اس کی ریٹنگ بھی بہت اچھی آ جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ اگر ہم نے نہیں کیا، اور یہ موجودہ جو ٹرینڈ ہے اس وقت کہ صرف سیاست کو موضوعی بحث بنانا، پھر سیاست میں بھی ایشو آف دا ٹائم یا ایشو آف دا منتھ کی بجائے ایشو آف دا ڈے کو موضوع، مثلا ہم یہ بھی ظلم کرتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک ہے سیاسی ایشو لیتے ہیں، لیکن آپ اس دور کا ایشو لیتے ہیں. مثلا کچھ مسائل ہمارے سیاسی جو اس دور کے ہیں وہ اگر آپ لیں تو بہت اچھی بات ہے، یا کچھ اس ہفتے اور اس مہینے کے ایشو ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی دن کے ایشو کو لیتے ہیں اور پھر اگلے دن اس کو بھول جاتے ہیں. اچھا، پھر اس میں بھی بعض اوقات صرف ایک بیان کو یا ایک شخصیت کو ہم موضوعی بحث بنا لیتے ہیں. مثلا کل اگر اس پہ بحث ہو کہ ہمارے اور انڈیا کے مسائل کیا ہیں، کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، اس کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے، اگر اس لیول پہ بحث ہو تو یہ بڑی غنیمت ہے. لیکن کل آپ نے دیکھا کہ انڈین اس میں بھی، لیکن کل ہم وہ ایشو لیتے ہیں لیکن ہماری بات آ جائے گی صرف کہ اچھا پائلٹ کا جانا ٹھیک تھا یا غلط تھا. ایک کل کی بجائے بھی ہم ادھر جز لے لیتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا کہ وہی چند لوگ ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں، مثلا ان سیاسی پارٹیوں میں بھی بڑے پڑھے لکھے اور کام کے لوگ ہیں، لیکن وہ شریف آدمی نے اب ادھر ہمارے ہاں آنا بند کر دیا ہے. اس لیے ہم نے سیاست میں بھی یہ ایک ناپختہ اور چڑچڑے پن کا شکار جو اس پورے لاٹ کو ہم سیاست میں بھی آگے لے آئے، اور جو سلجھے ہوئے لوگ تھے وہ ان جماعتوں کے اندر بھی پس منظر میں چلے گئے. تو اگر ہم نے اس رجحان کو برقرار رکھا تو یہ تو میڈیا کے لیے بھی تباہ کن ہے اور ملک کے لیے بھی اس کا کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ہمارے جو سماجی ایشوز ہیں، ہمارے جو معاشرتی ایشوز ہیں، اگر ان کو ہم نے ایکوموڈیٹ کرنا، اور ہمارے جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں، اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، اور میرٹ پہ اگر ہم ایشوز کی طرف نہ گئیں تو یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ پاکستان کے مستقبل کا بھی تقاضا ہے اور میڈیا کے مستقبل کا بھی تقاضا ہے، لیکن اللہ مالکان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی دے. لیکن ایک چیز ابھی بھی آپ لوگ اس پہ مطمئن رہے، ایک تو ان سب کچھ کے باوجود بھی آج بھی آپ دیکھیں کہ لکھے ہوئے حرف کی جو قیمت اور وہ ہے نا، وہ آج امریکہ میں بھی آپ جائیں تو ادھر بھی فرید زکریا ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتا ہے، لیکن اس کے واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل کا جتنا امپیکٹ ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. نیو یارک ٹائم کا ایک آرٹیکل بعض اوقات جتنی سچویشن کو ہلا دیتا ہے وہ ان کے وہ نہیں کرتا. اور پاکستان کے اندر بھی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو لکھے ہوئے لفظ کی جو قدر و منزلت ہے اور جو امپیکٹ ہے وہ ان سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ ٹی وی پہ آنے والے وہ لوگ نہیں بنا سکے. تو اتنا زیادہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو یہاں پہ نہیں ملتا تو ان کو اس سے اپنا ناتا تو جوڑ دینا چاہیے. اچھا، اور یہ زیادہ تر کنسرن بھی ہے سنجیدہ لوگوں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا، تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ اس میدان میں اپنے آپ کو آزمائیں. اچھا، پھر اس میں یہ جو اسکرین کی جرنلزم ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جتنے آپ بوڑھے ہوتے ہیں ادھر آپ کی ویلیو گھٹتی جاتی ہے، لیکن اگر آپ لکھنے سے اپنا وہ کر لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ویلیو بڑھتی جائے گی. کسی حد تک 19-20 فرق تو ڈال سکتے ہیں، لیکن اصل جو چیز فرق ڈال سکتی ہے وہ پالیسیاں ہوتی ہیں اسٹیٹ کی. وہ انڈین اسٹیٹ کی پالیسیاں ہوں گی اور ہماری اسٹیٹ کی. اور اگر اسٹیٹ جو ہے معمولی سا، مثلاً آپ دیکھیں کہ مودی کے ایک رویے اور 2-3 اقدامات سے وہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا شاعروں، ادیبوں کا، میڈیا کا، وہ سارا غارت نہیں ہو گیا، ٹریڈ کا، باقی ساری چیزوں کا. اور پھر یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے لتا حیا جیسے لوگوں کی باتیں ہمیں ادھر اچھی لگتی ہیں، وہ تب کہ جب ان کی باتیں انڈیا میں اچھی لگنے لگ جائے. یا ہمارے بعض لوگ ہیں کہ جن کی اس طرح کی باتیں انڈیا میں اچھی لگتی ہیں، اگر انڈین کی اکثریت ان کے دانشوروں کی اور اس کے سیاستدانوں کی
وہ ادھر سیلف کرٹیسزم میں لگ جائے اور ہم ادھر سیلف کرٹیسزم میں لگ جائے تو معاملہ حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ادھر اپنا یہ کرتے رہیں گے کہ جی نہیں ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ہے اور اس کا تو اس طرح کی چند مستثنیات سے میرے خیال میں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک تو آپ جب جرنلسٹ بنیں گے نا تو پھر اس کے لیے ضروری ہے بغیر تحقیق کے وہ نہ کریں نا. تو نہیں، جرنلسٹ کی ضروری ہے بغیر تحقیق کے بات ہاں کریں. نہیں اگر وہ بننا ہے اسی طرح تو ہماری تنخواہ کا پہلے تو صحیح اندازہ لگائیں اور دوسری بات اس میں یہ بھی کریں کہ ابھی تازہ اس میں 20% کمی بھی ہوئی ہے. دنیا کے کسی ملک میں یہ تو ہوتا ہے کہ 4 سال آپ کی تنخواہ بڑی بھی نہ ہو اور پھر آپ آ کے اس میں 20% کمی بھی کر دیں. اچھا دنیا کے کسی ملک میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ چلے آپ مجھے جرنلسٹ کہتے ہیں میں مزدور نہیں ہوں اینکر. ہاں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک اینکر جس کا اپنا گھر نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے اس پرائم منسٹر سے اس سال میں 4 گنا زیادہ ٹیکس دیا ہے جو کئی 100 کنال کے گھر میں رہتا ہے. تو دنیا کے کسی ملک میں یہ بھی نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ مزدور جو ہے میرے خیال میں ہم کیوں یہ جو مزدور کا اگر کوئی آپ جو ہے صرف دہاڑی کرنے والے تک اس کو محدود کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. مزدور کروڑوں اربوں میں بھی تنخواہیں لیتے ہیں دنیا میں. اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا میں بلکہ صرف خصوصاً یہ جو کنسلٹنٹ اور دنیا میں زیادہ اس وقت جو ہائیلی پیڈ لوگ ہیں وہ اکثر کچھ کام نہیں کرتے, وہ صرف آئیڈیاز دینے والے لوگ ہیں. تو مزدوروں کا لیول جو ہے کم سے لے کے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا اس پہ اس لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا جاب ہے, یہ کوئی گورنمنٹ کی تنخواہیں نہیں ہیں. اور یہ مالکان اتنے ہوشیار اور زیرک لوگ ہیں نا, اگر آپ کے اس سے جواب میں جو آپ کو دیتے ہیں اگر آپ کی ورتھ جو ہے اس سے ڈبل نہ ہونا تو ایک دن بھی آپ کو نہ دیں. تو میری تنخواہ کم کرنے کی وجہ آپ یہ کوشش کریں کہ میری جگہ آ کے بیٹھ جائیں کہ آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائیں. آج سے اگر چند سال پہلے تک آپ دیکھیں نا تو کسی زمانے میں پاکستان کی پرنٹ میڈیا خصوصاً اس وقت تو یہ نہیں تھا, تو وہ تو 90% جماعت اسلامی کے قبضے میں اور زیر اثر نظر آتا تھا. اور جتنے بھی لوگ تھے ارشاد احمد حقانی, عبدالقادر حسن, مجیب الرحمن شامی, یہ سارے وہ اس کے لوگ تھے. اس وقت بھی ایسا نہیں ہے. ہاں وہ جو کوریج اگر آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسوں کو کوریج نہیں ملتی ٹھیک ہے اتنا جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں, تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ میڈیا کی اپنی ضرورت ہے کہ ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ اور ان چیزوں کو مکس کر دیا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی میں مولانا صاحب سے ایک دن مذاق کر رہا تھا, میں نے کہا آپ بھی اس میں کچھ رنگ ونگ ڈال دینا, اب اس کو ہم کیا دکھائیں, کیونکہ میڈیا کی وہ اپنی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تعصب کی بنیاد پہ. اچھا مولانا تو پھر بھی بہتر ہے نا, پی ٹی ایم کا تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا, ادھر تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. پھر یہی گلہ جو ہے بلوچستان کے لوگوں کا اور باقی اندرونی سندھ کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے, سرائیکی بیلٹ کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے. تو کچھ وہ چیزیں بھی ہیں اور کچھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک جو مالکان بھی اور وہ بھی وہ ریٹنگ اور فیڈ بیک کو بھی دیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے جلسے کا جتنا اگر کوریج ہونے کی صورت میں جتنا فیڈ بیک ملے گا وہ ٹی وی والا بھی دیکھتے ہیں کہ یار میں اب ٹی وی پہ اس کو لگا بھی دوں, لیکن ان کا ورکر یا تو جلسے میں بیٹھے یا مسجد اور مدرسے میں بیٹھے ہو تو میرا ٹی وی نہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ مارکیٹ کے اصولوں پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. البتہ سب کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ سب کو اس کی ورتھ کے مطابق ٹائم ملے. اب تو مذہبی طبقہ دیکھے عامر لیاقت صاحب پی ٹی آئی میں جا چکے ہیں, مذہبی طبقہ ہے نا, اور وہ دوسرے جو ایک قوی صاحب مفتی عبدالقوی صاحب بھی. تو ہاں ایک منٹ پلیز, یہ ایک چیز میں جرنلزم کیونکہ ہم سب یہ لکھ رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہماری جرنلزم سے فالو اپ غائب ہو گیا ٹوٹلی. ہم ایک سٹوری کرتے ہیں اور اگلے دن دوسری سٹوری کرتے ہیں, تیسرے دن تیسری, تو سٹوری کا فالو اپ بالکل نہیں آتا. صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے کالموں میں فالو اپ کیا, مطلب سی پیک کے اوپر کالم میں تو مسلسل لکھتے ہی گئے 3-4 سال. کسی کے عمران خان صاحب کو
جب انہوں نے ناطقہ بند کیا تو مسلسل پوری اس کے ساتھ لکھے. تو نہیں دلائل کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اختلاف اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ نا کہ انہوں نے کیا اس کو پورا. تو صاحب صاحب تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے اور اخباروں سے، کیونکہ رپورٹنگ میں تو ہمیں خود سکھایا گیا تھا، پڑھایا گیا تھا کہ فالو اپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ اسٹوری کا اگلے دن کیا ہوا اس کا. تو ہم 6 8 دن تک اسٹوری کور کرتے رہتے تھے ایک اسٹوری کو، تو وہ ختم ہو گئی ہے. اور دوسرا بالکل آخر میں، یہ سارے لکھنے والے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، مین اسٹریم میڈیا پر بھی رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آخری وصیت تو یہ میں نے وہی کہا نا کہ کیا مشورہ دیں گے. ہاں یہ جو ہاں وہ تو ہے. ایک تو دیکھیں کہ یہ فالو اپ تو میرے خیال میں کہ بہت لازمی چیز تھی، اور صحافت جو بوقت ہو گئی ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فالو اپ کا رجحان ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایشوز کی جس پہ اس ہفتے یا اس دن ہم نے پوری قیامت برپا کی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. مثلا اب میں آپ کو 2 3 مثالیں دیتا ہوں کہ ڈیائی خان میں بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ تھا. وہ ملزم آج تک گرفتار نہیں ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو پھر بلا دیا. اسی طرح بہت سارے ساہیوال کو ختم ہو گیا. ساہیوال والا آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں میں جو ہے وہ بالکل ہم نے بلا دیا، اور اس دن جتنی ایک دن میں ہم نے ان بیچاروں کو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جب اس دن ریٹنگ کی ضرورت تھی. یہ تھا پرنٹ میڈیا میں ایک یہ خوبی ہوتی تھی کہ، اور جتنے اچھے جرنلسٹ ہوتے تھے وہ فالو اپ کرتے تھے. تو لیکن وہ پھر یہی جتنا جو ہے نا یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی. اب مثلا آپ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پھر نصیحت کا بھی آپ پوچھیں نا، جو اگرچہ میں خود اس پہ عمل نہیں کر سکتا، اس میں میلے مطلب قرون مالا تفلون کے زمرے میں آؤں گا، کہ کوشش کریں ان سب کچھ کے باوجود بھی کہ زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھیں، ٹی وی دیکھنے کی بجائے. ٹی وی سے لرننگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. پھر اگر بڑی مجبوری ہے تو ٹی وی تک جائیں، سوشل میڈیا تک زیادہ نہ جائیں. دیکھیے اس نے ایک جو، جب آپ کتاب پڑھتے تھے نا یا پڑھتے ہیں، اس کے لیے آپ خلوت میں چلے جاتے ہیں، آپ پورا ذہنی طور پر اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کے سوچ و بچار کی، اب مثلا جو ہمارے پہلے والے لوگ تھے جو کتاب پڑھنے والے ہیں، تو ان کی سوچ میں پختگی بہت زیادہ ہے، جو خورشید ندیم صاحب جیسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمارے ٹی وی کی وہ ہیں تو وہ ان میں وہ پختگی بہت نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے، کیونکہ ان کو سوچنے کا موقع زیادہ نہیں ملتا. اچھا پھر یہ چیز جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو گئی، کیونکہ ٹی وی تو پھر بھی 1 گھنٹے تک آپ کے ذہن کو کسی ایک موضوع پہ ٹکا رکھے گا. اب مثلا ادھر آپ اگر ٹویٹر وہ کرتے ہیں، آپ کے پاس آ جائے گی جی کشمیر کا ایشو ہوگا، آپ نے 1 منٹ اس پہ سوچا، ڈز آپ کے پاس کوئی دوسری چیز شوبز کی آ گئی. تو یہ جو ہماری قوم میں یہ جو سطحیت اور یہ چیز زیادہ آ گئی نا، اس وقت آپ دیکھیں ہر طرف بالکل ایک قحط الرجال سا بھی نظر آتا ہے. اور پختہ اور یہ جو انڈیا میں بھی اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا زیادہ اثر اس چیز کا ہے، ہر بندہ جو ہے بالکل ایک پاگل پن کا شکار نظر آتا ہے، اور کوئی سنجیدہ سوچ وہ نہیں ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ ایک تو بہرحال فالو اپ جتنا بھی اس کو ہم زندہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ کے لیے میری زیادہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ایک تو یہ کہ اس دور کے باوجود بھی جتنا زیادہ کتاب سے ناطہ اور رشتہ رکھ سکتے ہیں، یا اگر نہیں تو پھر میری طرح کرے کہ جو خورشید ندیم صاحب جیسے اور رانا صاحب جیسے کتاب پڑھنے والے لوگ ہیں تو ان کی صحبت میں زیادہ بیٹھا کرے، اب بجائے اس کے کہ آپ صرف ٹویٹر اور اس چیز پہ انحصار کرے. اور جو سب سے بڑی چیز ایک جرنلسٹ کے لیے ضروری ہے وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ تقلید سے یعنی اوپن ذہن کے ساتھ وہ کریں. کسی بھی فرد، کسی بھی پارٹی، کسی بھی ادارے کے بارے میں پہلے سے بنے ہوئے ذہن کے مطابق کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اس کو دیکھ کے، اس کو پڑھ کے، دلیل کے ساتھ جو ہے اچھی رائے قائم کرتے ہیں یا نگیٹو کرتے ہیں، لیکن اس کے
میرے خیال میں بہتر جرنلسٹ وہی ہوگا جی جتنا زیادہ سے زیادہ ذہنی تعصبات سے جتنا پاک ہوگا اتنا ہی وہ بیسٹ جرنلسٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سلیم صاحب بڑی زبردست اور بڑے اہم موضوعات پر آپ نے گفتگو کی. اور جاتے ہوئے آپ لوگوں سے ایک بات میں بھی کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آپ پر دباؤ ہوگا میکسیمم یہ کہ پاکستان انڈیا کا جو ایشو ہے اس کے اوپر یہ پالیسی اختیار کریں. آپ کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے میڈم کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس پر شاید کوئی ہلکی پھلکی بات ہو, لیکن ہیلتھ کے مسائل کور کرنے پر کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی. تعلیم کے ایشو کور کرنے پر کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی. آپ کے باقی بہت سے گلی محلے کے ایشو ہیں, آپ کا کلچر تباہ ہو رہا ہے, ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, انتہا پسندی بڑھ رہی ہے, آپ کی مساجد میں خطبے کیسے دیے جاتے ہیں, اسکولوں میں ٹیچر کیا پڑھا رہے ہیں, کتابیں کیسی آ رہی ہیں, نیو لٹریچر کیا آ رہا ہے, ان سب کے اوپر کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کچھ نہیں کہتی. تو اگر تھوڑے سے عرصے کے لیے پرویز مشرف کا ایک جملہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, صاحب نے کہا تھا کسی کی اچھی بات بتانی چاہیے. اس نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں چائنا کو انٹرویو دیا تھا, چائنا میں, تو اس میں کہا تھا کہ جب تیز آندھی آتی ہے تو اس وقت میں اپنا سر باہر نکال کے نہیں رکھتا, میں سر نیچے کر لیتا ہوں. تو اگر آپ لکھ نہیں سکتے وہ چیزیں تو کچھ عرصے کے لیے کسی اور موضوع پہ چلے جائیں. تو بڑے زبردست موضوعات ہیں, وہاں پہ کام کریں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ آپ یہ جواز بنا کر یہ بہانہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ جی جرنلزم ہو نہیں رہی, تو ہم اس موقع پر کیا کر سکتے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے جو ایک بات کو 100 طریقے سے کر سکتا ہے. صحافی وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر وقت جیب میں خبریں پڑی رہتی ہیں. اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر کم از کم آپ کو کھڑے ہو جانا چاہیے شیشے کے سامنے اور سوال کرنا چاہیے مجھے سے بندے کو بھی کہ کیا میں واقعی صحافی ہوں یا نہیں. بہت شکریہ.